ایک سمے کی بات ہے کہ ببلو اور اس کی بیوی سوناکشی ہنسی خوشی ایک گاؤں میں رہ رہے تھے۔ سوناکشی اپنے میاں ببلو کو کہتی تھی کہ کوئی کام کر لو، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بعد میں ہمیں مشکل آئے گی، مگر ببلو کام نہیں کرتا تھا اور گھر میں فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ اسے فارغ بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ سوناکشی اور ببلو کا ایک بیٹا ہوتا ہے۔ جب وہ اسکول سے آتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارا باپ کمانے گیا ہے، جب وہ گھر لوٹ آئے گا تب اس سے مل لینا۔ جب ببلو گھر آتا ہے تو اس کا بیٹا بولتا ہے کہ بابا جان آپ کہاں گئے تھے، میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ امی جان کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو کام پر گئے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ جب ببلو کام نہیں کرتا تو سوناکشی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ وہ گھر آتا ہے اور کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو یہ گھر اور میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اگلے دن وہ صبح صبح بازار میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ایک تاجر علی سے ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تب ببلو کہتا ہے میں کام ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اب تاجر علی کہتا ہے مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے۔ اگلے دن ببلو صبح صبح کام پر آ جاتا اور محنت سے اپنا کام کرتا اور رات ہوتے ہی وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اب ببلو بہت خوش تھا کہ اس کا دل کسی کام میں لگ گیا ہے۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر جاتا ہے اور اس کا مالک علی اسے پورے مہینے کی تنخواہ بھی دے دیتا ہے۔ اب ببلو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اسے پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی ہے۔ ببلو کی بیوی بھی ادھر مائکے سے لوٹ آتی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے وہ گئی تھی اس گھر سے۔ اس کی بیوی گھر میں لوٹ آتی ہے اور پھر گھر کو ادھر ادھر سے دیکھنے لگتی ہے اور صفائی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ببلو گھر واپس آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو گھر میں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا تم لوٹ آئی ہو۔ اب ببلو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے بغیر میرا ایک ایک لمحہ بہت مشکل گزرا تھا اور تمہارے اور میرے بچے کے بغیر مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا تھا اور میں نے اسی وجہ سے اپنا کام بھی ڈھونڈ لیا ہے، اب تم مجھ سے دور کہیں مت نہ جانا۔ تب ببلو اپنے بیٹے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، میں تو تمہارا باپ تھا، اب مجھے معاف کر دو اور میرے پاس ہی رہنا۔ تم اتنے عرصے میں ببلو نے اپنی دکان کھول لی تھی اور ببلو ایک بڑا کاروباری بن چکا تھا۔ تب تک ببلو کی دکان پر ہر وقت رش لگا رہتا ہے اور سارا گاؤں والے اسی سے چیزیں خریدتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں ببلو بہت سارا پیسہ کما لیتا ہے اور بہت امیر ہو جاتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ناشکرا بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن ببلو کی دکان پر ایک گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے سیب دے دو، تو ببلو کے پاس گلا سڑا سیب ہوتا ہے۔ وہ گاہک واپس پھر جاتا ہے اور ببلو اسے پیچھے سے بلاتا رہتا ہے، مگر وہ واپس نہیں آتا اور وہ ایک بازار میں آ جاتا ہے۔ بازار میں آ جانے کے بعد وہ سب سے یہ کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ ببلو سے آج کے بعد چیزیں مت لینا، وہ خراب چیزیں بیچ رہا ہے، وہ بہت نکما ہو گیا ہے، اس لیے مت لینا تم لوگ۔ پھر ببلو شام کو دکان بند کر کے آ جاتا ہے اور اس دن اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا۔ وہ گھر میں آتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی دوسرے کمرے سے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ ببلو اسے بتاتا ہے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے۔ اب ببلو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہمارا سارا کاروبار ختم ہو گیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تب میاں بیوی ایک ترکیب بناتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں پڑوسیوں کے گھر میں جا کر کام کیا کروں گی اور کچھ پیسے کماؤں گی اور تم شہر کے باہر ایک دکان لگا لو۔
ببلو شہر کے باہر ایک دکان لگا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاک اللہ میرے پاس گاہک آئے بے شک تھوڑے آئیں پھر بھی میں تیرا شکر ادا کیا کروں گا۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح خوشی سے نوازا۔ ادھر اس کی بیوی کو پڑوسیوں کے گھر میں کام مل جاتا ہے اور وہ خوشی سے اس کام کو سر انجام دینے لگ جاتی ہے اور صفائی کرنے لگ جاتی ہے کہ مالکن ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بہت اچھے سے کام کر لیتی ہے۔ ادھر ببلو کی دعا پوری ہو جاتی ہے جو اس نے اللہ سے کی تھی اور اس کی دکان پر ایک گاہک آ جاتا ہے۔ جب وہ پہلا گاہک آتا ہے تب ببلو خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ادھر وہ عورت ببلو سے سبزیاں اور فروٹ خریدتی ہے اور اشیاء خریدتی ہے اور ببلو کو پیسے دے دیتی ہے۔ تب ببلو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے اس نعمت سے نوازا۔ ادھر اس گھر کی مالکن آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے کام سے خوش ہوئی ہوں اس لیے تمہیں میں مالکن اسے شاباش دیتی ہے اور وہ سوناکشی کو پورے مہینے کی تنخواہ بھی ساتھ ہی میں دے دیتی ہے۔ سوناکشی وہ تنخواہ خوشی سے لے لیتی ہے۔ تب وہ دونوں گھر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی اپنی خوشی بتاتے ہیں اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انہیں اتنی نعمت سے نوازا تھا۔ تب وہ سب خوشی سے رہنے لگ جاتے ہیں۔